میں نے سب کی سنی اور 2010 میں تازہ واقعہ تھا، تو اس کے بعد جو جلسہ سالانہ ہوا یو کے میں، تو اس میں جو نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے والی نظم جب پیش کی گئی امام جماعت احمدیہ کی موجودگی میں وہاں جلسے کے سیشن میں، تو اس میں ایک روح پرور سا اور ایک یقین دلاتا ہوا ماحول اور فضا پیدا ہوئی تھی. تو میری طرف ایک دن آئے تھے چائے کے لیے وہاں بارہکو میں، تو ہم نے وہ نظم کمپیوٹر پہ لگائی جلسہ گاہ کی، اور انہوں نے پورے انہماک سے سنی، اور بلکہ ایک تبصرہ بھی کیا کہ وہ کیمرے نے جب لانگ شاٹ دیا اور وہ آڈینس کی موجودگی، امام جماعت احمدیہ کی ایک پروقار اور باروب شخصیت کی وہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہونا، اور ایک کیرزما اور ایک پورا ارورا تھا بنا ہوا تھا، ایک یعنی ظاہر ہے وہ ایک فضا تھی، اس میں نعرے بھی اپنی جگہ پہ جچ رہے تھے، اور شہادتوں کا بھی تازہ واقعہ تھا پاکستان میں، اور پھر اس میں کہ یہ جاں آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے، تو وہ ایک پوری کیفیت تو بنتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. تو جب وہ نظم ختم ہو گئی تو مائی ٹیچر واز سائلنٹ، بالکل خاموش، اور تھوڑی دیر کے بعد گویا ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ شطرنج میں ہوتا ہے نا کہ اپنا بادشاہ پھینک دیتے ہیں ایسے انگلی سے گرا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یو ون، تو کہتے ہیں یو ون. کہتے ہیں جس طرح کی پاکستان میں صورتحال کو اسی سال میں فیس کرنے کے بعد جتنے وقار اور جتنے ڈیکورم کے ساتھ آپ دیار غیر میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، تو ہم تو اس طرح سعودیہ میں حج نہیں کر سکتے اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ اور اتنے وقار کے ساتھ. بات تو سچ تھی ان کی. گالیاں دینا، بک بک کرنا، اور خدا واسطے کا بغض پالنا، اور وہ باتیں کرتے چلے جانا، اور ان کا کوئی سر پیر بھی نہ ہونا، وہ ایک آسان آپشن ہے. اور جب سے سوسائٹی اس 5th جنریشن وار کے چکر میں گئی ہے، اور سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی اور اس میں جھوٹ در جھوٹ کی کثرت کو انہوں نے جیت کا ایک انڈیکیٹر بنا لیا ہے. وہ میں اکثر یہ سنتا رہتا ہوں کہ وہ کہیں ہیڈنگ لگی ہوگی، فلاں نے فلاں قادیانیت چھوڑ دی، قادیانی مربی نے یہ کر دیا، یہ اندر کی سٹوریاں سنا رہے ہیں. مطلب اس کو پڑھتے ہوئے ان کے تھم نیل کو، اس ہیڈنگ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بکواس کر رہے ہیں. اگر قادیانیت اتنی ہی کچا پکی ریت کی دیوار ہے تو آپ کو موت کیا پڑی ہے، آپ کو مصیبت کیا پڑی ہے؟ پھر اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ وہ جو پہلے میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ اعتراض کرنے کے لیے ایک علم چاہیے ہوتا ہے، ایک آپ کا کوئی آپ کے پاس سم ٹوٹل ہو، تو مبلغ علم ہو، تو اس کی بنیاد پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، معقول سوال. اعتراض کرنے کے لیے تو آپ کے پاس صرف بغض ہو، ناپسندیدگی ہو، حسد ہو، اور آپ تھوڑا بے وقوف ہوں، تو آپ جب مرضی منہ چھوڑا ہوا وہ آپ بات کر دیں. تو ان دوست سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار بات سنو، نام میں ان کا دانستہ نہیں لے رہا، حاضر سروس ہیں اس لیے. میں نے کہا مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ ایک ختم نبوت اس پاکستانی سوسائٹی نے رکھ لی، وہ بھی وہ ختم نبوت نہیں جس کا قرآن شریف نے تعارف کروایا ہے، وہ ختم نبوت نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا عرفان تھا، اور جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو نبی اللہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں خود ہوں، ابتدا میں، اور آخر پر عیسیٰ ابن مریم ہے. ختم نبوت کے ہوتے ہوئے ہی یہ پیش گوئیاں ہوئیں نا، اور ختم نبوت کے عرفان کے ہوتے ہوئے ہی یہ فرمایا نا کہ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. اب جب کوئی احمدی بات کرے گا اور وہ حدیث کا حوالہ آگے رکھے گا تو علماؤہم شر من تحت ادیم السماء،
یا مساجد عامرۃ ہوا یا ہے یا خراب من الہدا، تو وہ تو کہیں گے یہ تو روایتاں نے. بھائی ہمارے پیش کرنے سے پہلے یہ روایتیں ہی صحیح آپ نے مطلب آج سے 1000 سال پہلے ان کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی 800 سال پرانی ہے. مرزا صاحب کا کی جو پیدائش ہے وہ 1800 کچھ 19ویں صدی کا ابتدائی حصہ گزر جانے کے بعد ہو رہی ہے، 1836 یا اس سن کے قریب. آپ اس سے پہلے یہ سارے خزانے جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا. انہی کی بنیاد پر آپ کے اہل علم اور اہل نظر جو تھے قاسم نانوتوی یا شاہ ولی اللہ، وہ کس بنیاد پر باتیں کر رہے تھے؟ آپ کی انہی روایتوں کی بنیاد پر. آپ کا یہ جو سارا خزانہ مٹی ہو گیا ہے وہ تو مرزا صاحب کے آنے کی وجہ سے ہو گیا نا. سنبھال کے تو اس کو آپ نے رکھا ہو، ہمارے تک تو آپ کے آباء و اجداد نے پہنچایا ہے. اب آپ جب بندہ ظاہر ہو چکا ہے تو آپ کہتے ہیں روایت جھوٹی ہے. یعنی واقعہ سچا ہے لیکن روایت جھوٹی ہے، روایت وضعی ہے. اس کے وقت آپ کو پھر درس نظامی والی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جی ہمارے مولانا نے تو یہ کہا ہے. تو اس مولانا کی ختم نبوت آپ کے پاس بچ گئی، اور ختم نبوت کے پاکستانی مولوی کے تصور کے علاوہ باقی ہر چیز سے آپ کو جواب ہو گیا. نہ آپ کے پاس رواداری بچی، نہ آپ کے پاس تحمل اور برداشت بچا، نہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے نتیجے میں جو ایک ٹھہراؤ اور وقار انسانی شخصیت کو نصیب ہوتا ہے، نہ آپ کو وہ نصیب ہوا، نہ آپ کو وہ دیانت نصیب ہوئی جو علمی اور فکری لحاظ سے آپ کو چاہیے تھی، نہ آپ کو اپنی بات پہ پہرا دینا نصیب ہوا، نہ آپ کو اپنے سماجی سیاسی اور معاشی مفادات کا بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک تحفظ کرنا آیا. رکھا کیا آپ نے، بچایا کیا آپ نے؟ اور کل کسی نے ایک کالم لکھا ہے جو میں انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کالم یا مضمون تھا حاشر ابن ارشاد کا کہ وہ جو ڈاکٹر سلام کے مقابل پر آپ نے سوڈو محسن پاکستان اور سائنسدان گھڑ کے پیش کیا تھا، اس کا کوئی بین الاقوامی سطح پر چھپا ہوا مقالہ ہی دکھا دیں، کوئی تحقیقی کتاب، کوئی کچھ. وہ تفصیل تو خیر انہی کی زبانی جچتی ہے، وہ میں نے سلیکٹ کر کے رکھی ہے، میں پیش کر دوں گا. مطلب یہ کہ آپ نے جزو لا ینفک کے طور پر ختم نبوت رکھ لی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ اور یہ 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان، اور ان ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے نتیجے میں جو معاشرہ ترتیب پاتا ہے، اور جو انسانی معاشرے کو جو کریڈیبلٹی نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی.